الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بہت معزز سامعین کرام حضرات محترم، اس سے پہلے عقیدہ حیات الانبیاء پر ہم نے چند کلپ ریکارڈ کروائے تھے، جس میں ہم نے عقیدہ حیات الانبیاء کی وضاحت اور اہل سنت کا موقف اور منکرین کے دلائل اور ان کے جوابات ذکر کیے تھے۔ اب ہم اس کلپ میں عقیدہ حیات الانبیاء کے اس بات پر دوسری دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، نہ گمان کرو تم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھا جائے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ شہید تو مردہ ہے لیکن سوء ادب کی وجہ سے ہم ان کو مردہ نہیں کہتے۔ لیکن یاد رکھی جائے کہ اللہ عز و جل نے اس اشکال کو بھی دور کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرو، اپنے وہم و گمان میں بھی یہ بات مت لائے کہ شہید جو ہے وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری بات بھی جو ہے وہ ذہن نشین فرما لے کہ قرآن پاک لفظی تحریف سے مکمل طور پر محفوظ ہے، لیکن معنی کی تحریف سے محفوظ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے لفظی محفوظ ہونے کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن معنی کی تحریف سے قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جتنے بھی وہابی اور مماتی اور دوسرا فرق ضالہ جو اہل زیغ ہے، وہ اسی پر اپنے رات دن قرآن پاک کے معنی تحریف میں مصروف ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی صراحتاً دلیل ہے عقیدہ حیات الانبیاء اور عقیدہ شہداء پر کہ شہید اپنے قبروں میں زندہ ہے، اس کے باوجود یہ تعویلات اور تحریفات کرتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ ہمارے ہاں زندہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور یہ احیاء کو ظرف بناتے ہیں اللہ کے ہاں کے لیے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ مفسرین متقدمین، جتنے بڑے مفسرین اور علماء اور اسلاف گزرے، کسی نے بھی اس آیت میں ایسی تحریف اور ایسا معنی بیان نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح تفسیر کی جو آج کل یہ وہابی اور مماتی کر رہے ہیں۔ یاد رکھی جائے کہ اس آیت کے ماتحت تفسیر ابو مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ او ظرف للفعل بعدہ، کہ اس میں جو ظرف میں جو فعل ہے یہ ظرف اپنے ما بعد کے فعل کے لیے ہے، یعنی اصل عبارت یوں ہو جائے گی یرزقون عند ربہم، کہ رزق دیا جاتا ہے ان کو اپنے رب کے ہاں۔ تو اللہ عز و جل کے ہاں شہید جو ہے وہ زندہ ہے۔ دوسری بات یاد رکھی جائے کہ یہاں پر عندیت سے مراد جو ہے وہ رائے اور فیصلہ ہے۔ جس طرح اکثر اوقات ہم اسباق پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے ہم جب کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں تو آخر میں ہمیں آتا ہے کہ عند ابی حنیفہ، یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ایسا ہے، یا عند امام الشافعی، یہ مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی رائے ایسے رکھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، یا ہم پڑھتے ہیں عند امام البخاری کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر عندیت مکانی مراد نہیں، بلکہ یہاں سے عندیت سے مراد جو ہے وہ تقرب زلفیٰ ہے، کہ یہ شہید انبیاء، صلحاء اور حفاظ کرام یہ اللہ کے مقربین لوگوں میں سے ہے، اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کو حیات برزخی اور ان کو حیات برزخی عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ۔